السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے ایک اللہ والی نیک عورت کا۔ ناظرین، ایک اللہ والی نیک عورت جو اپنے پیٹ میں پال رہی تھی ایک سانپ کو، آخر کیوں اس کے بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے؟ کہا جاتا ہے ایک لڑکی تھی جو بہت ہی نیک، پاکیزہ اور باحیا تھی۔ اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن سے بھی نوازا تھا اور اس کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی لوگ اس کے عاشق تھے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا، ایک آدمی اس کو دیکھ کر اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ طرح طرح سے اس کی قربت چاہتا تھا اور منصوبے بناتا کہ یہ لڑکی کسی طرح سے مجھے مل جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس لڑکی کی شادی کسی مسلمان لڑکے سے ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور یہاں پر وہ ہندو لڑکا پچھتا رہا تھا کہ یہ مجھے نہ مل سکی تو یہ کسی کو بھی نہ مل سکے گی۔ شادی تو اس کی ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو خوش نہیں رہنے دوں گا۔ اور اس نے جنگل میں جا کر چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے شوہر اور لڑکی پر کالا جادو کر دیا۔ کالا جادو کرنے کی وجہ سے اس کا شوہر اس لڑکی سے آنکھیں چرانے لگا اور شروع کے 5 سال تک اس کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی۔ وہ عورت بہت پریشان ہوئی، کہنے لگی شوہر اتنا بیزار اور پھر اولاد بھی نہیں ہو رہی۔ پھر کسی کے کہنے پر اس نے روحانی علاج کروایا۔ بہت روحانی علاج کروانے کے بعد آخرکار ان کے گھر ایک بہت ہی خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی کو سب چاہتے تھے، لیکن شوہر اس بچی کے پاس بالکل بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ اس بات سے بھی دکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ کم از کم گھر میں رحمت تو آئی۔ ایک نہ ایک دن باپ کے دل میں بیٹی کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب وہ بچی تقریباً 8 مہینے کی ہو گئی، ان دنوں ایک روز اللہ والے کے دربار سے ایک فقیر مانگنے کی غرض سے اس عورت کے گھر گیا۔ عورت نے ملازم سے کہا کہ اس فقیر کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا، گھر کی مالکن سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، باپردہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں فقیر سے ملنے دروازے تک آ گئی۔ وہ فقیر کہنے لگا کھانے کو روٹی دو۔ اس عورت نے اس کو 3 روٹی اور سالن دیا۔ کھانے کے بعد وہ فقیر بولا بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی؟ اس عورت نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ پیتل کے بڑے گلاس میں پانی لے آؤ۔ اس فقیر نے جب گلاس لے کر جب پانی میں دیکھا اور اس عورت سے کہا پانی میں سانپ ہے، وہ حیران رہ گئی۔ فقیر نے کہا بی بی آپ پر کالا جادو کیا ہوا ہے۔ وہ حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھ پر کون جادو کرے گا؟ کون میرا دشمن ہوگا؟ فقیر نے کہا آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ ہنسنے لگی، ارے جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری بات کیسے مان لوں؟ میری ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے۔ فقیر نے کہا اچھا اندر جا کر دیکھو، میری بات سچ ہے، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ مر گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اندر بھاگی۔ اندر جا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ سچ پہ مری پڑی تھی۔ واپس دروازے پر آئی، فقیر وہاں موجود نہیں تھا، غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو فقیر کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ غائب ہو گیا تھا۔ شوہر کو بھی اس بات کی اطلاع دی گئی۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر بچی اچانک کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس کی موت کی خبر دی۔ لیکن صبر تو کرنا ہی تھا۔ وہ صابر اور شاکر عورت اپنی بیٹی کی موت پر بس اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتی اور کہتی اللہ تعالیٰ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ بہرحال اس بچی کے تقریباً 1 سال بعد اس کے گھر دوبارہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ بیٹی پہلی بیٹی سے بھی زیادہ حسین تھی۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہیں لاتی تھی کہ کہیں اس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایک بیٹی کو کھو چکی تھی، دوسری کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ لیکن جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو ایک بار پھر وہی فقیر دروازے پر آیا۔ نوکرانی اس فقیر کو صدقہ خیرات دینے لگی تو اس فقیر کو پہچان کر بھاگی ہوئی اندر گئی اور مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر آیا ہے کہ جس نے آپ کی بیٹی کی موت کی خبر سنائی تھی۔ اچھا، وہ عورت ڈر گئی۔ ان کو ایک بات پھر شک ہوا کہ کہیں ان کی دوسری بچی بھی نہ مر جائے۔ بھاگ کر بچی کو دیکھا جو آرام سے سو رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور نوکرانی سے کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔
ایسے ہی کیا گیا۔ جاتے ہوئے وہ فقیر ملازمہ سے بولا، اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، اس گھر کی کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ وہ کیوں میری بات نہیں مان رہی ہے؟ اپنا علاج کروائے، اسے بولو جادو کیا ہے کسی نے تم پر، تم کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی۔ ملازمہ نے یہی بات آ کر اس عورت کو بتائی۔ پہلے تو اس بات کو نہیں مان رہی تھی، لیکن جب فقیر نے یہ بات کہی تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ ملازمہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی بھاگ کر صاحب کو بلائیں، یعنی اس کے شوہر کو۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر آیا تو جو ہی اپنے گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے ایک عجیب حرکت کی اور اس کے گھر کے آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ سب حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، آج اس گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے اور اس نے گھر میں قبر کیوں کھودی ہے؟ اتنی دیر میں اس عورت کی بیٹی قدموں سے چلتی ہوئی صحن کی طرف آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا، وہ گھوڑے کے بنائے ہوئے گڑھے میں جا گری۔ سب دوڑتے ہوئے اس گڑھے کے جانب آئے اور بیٹی کو جیسے ہی نکالا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو گیا کہ فقیر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اس نے اس عمل کے توڑ کے لیے ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اس عامل کے علاج کے دوران اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا شوہر اور وہ بہت پریشان تھے کہ کہیں ان کی یہ بیٹی بھی مر نہ جائے، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ ایک دن وہ عورت اپنے شوہر اور بیٹی کو کسی عامل کے پاس لے کر جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک کہیں سے اڑتی ہوئی ایک چیل آئی اور ان کی کمسن بیٹی کو اڑا کر لے گئی۔ وہ دیکھتے رہ گئے۔ اس چیل نے دور آسمان پر لے جا کر اسے نیچے پھینک دیا۔ زمین پر آ کر اس کی بیٹی کا پورا جسم بکھر گیا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے کہ آخر ہماری بیٹی کو اس طرح کون مارنے والا ہے، کون دشمن ہے۔ عورت ہر وقت اولاد کے غم میں روتی رہتی، اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹیوں کو مرتے دیکھا تھا۔ ایک ماں کی برداشت تھی کہ وہ اب تک صبر و تحمل سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کر رہی تھی۔ یا اللہ، تیری کیا رائے ہے، تیری کیا مصلحت ہے، کون ہمارا دشمن ہے، یہ راز کیوں نہیں کھلتا؟ عامل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کالا جادو کس نے کیا ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس عورت سے بیزار ہو چکا تھا، کم از کم بیٹی کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب آتا تھا، لیکن جب 3 بیٹیوں کی موت واقع ہو گئی تو اس کے گھر والے اسے اکسانے لگے کہ بیٹا، تیری یہ بیوی منحوس ہے، اس سے کوئی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے تو مر جاتی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے، اس خاندان کا واحد چشم و چراغ کوئی تو ہوگا ہماری جائیداد کا وارث، اس سے پیدا نہیں کرو ورنہ اس کی کوکھ سے جنم لیا تو مر جائے گا، تو دوسری شادی کر لے۔ لوگ اس کو اکسا رہے تھے اور اس کا شوہر بھی دوسری شادی کرنے کے لیے سوچ رہا تھا کہ ایک دن اس کے گھر پر اسی فقیر نے روٹی کے لیے صدا دی، کوئی ہے جو بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے؟ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر سامنے موجود تھا۔ اس عورت کو پتہ چلا تو وہ دوڑی ہوئی دروازے پر آئی اور روتے ہوئے بولی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ جب بھی آتا ہے میری اولاد لے جاتا ہے، اب تو میرے پاس تو تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، میری کوکھ خالی ہے، کیا میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور فقیر سے کہتی جا رہی تھی۔ فقیر نے کہا، اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے گھر کے اندر آنے دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عورت نے یقین کر لیا اور اس فقیر کو گھر کے اندر بلا لیا۔ فقیر پورے گھر میں چکر کاٹنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا اور پانی مانگا۔ نوکرانی ایک برتن میں پانی لے آئی۔ فقیر کافی دیر تک وظیفہ پڑھتا رہا، تسبیح پڑھتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اس برتن میں دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے دیکھا تو وہاں پر کالے رنگ کا ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ فقیر نے کہا، بی بی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، آپ پر کالا جادو کیا گیا ہے اور اسی جادو کے ذریعے آپ کے پیٹ میں کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن میرے بچے تو صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں یہی تو بات ہے کہ خوشی آپ کو ملتی ہے لیکن خوشی آپ سے چھین لی جاتی ہے۔ بچے کو مارنے والا کوئی اور نہیں، وہی سانپ ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ عمل کس نے کروایا ہے؟ یہ عمل ایک ہندو عامل نے کروایا ہے۔ اس بستی میں رہنے والے بہت سے ہندوؤں میں وہ ایک ہندو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ کو اس نے دیکھا تھا شادی سے پہلے، وہ آپ کے حسن کا دیوانہ ہوا، پر آپ کی شادی ہو گئی تو وہ چلا گیا، تو اس نے کالے علم کروانے والے عامل کے پاس جا کر ایک منتر سیکھا۔
اور جنگل میں جا کر 40 دن اس منتر کو پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے آپ پر اور آپ کے شوہر پر جادو کیا۔ اسی وجہ سے آپ کا شوہر جو اتنی محبت کرنے والا تھا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ سمجھ گئی میری بات؟ اس آدمی نے ایسا گندا عمل کیا ہے تم پر اور تمہارے شوہر پر کہ تم اولاد کا سکھ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو تمہیں ایک بڑی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ عورت جو اللہ کی نیک بندی تھی، کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی برا کرے، لیکن اس کے ساتھ برا ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا یا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہے تو وہ بہمت عورت کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ فقیر نے کہا سوچ لو، یہ کام بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا اولاد کو زندہ حاصل کرنے کے لیے خود تمہیں اس سانپ کو اپنے پیٹ سے جنم دینا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو جائے اور تمہاری اولاد نہ مرے۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن کیونکہ وہ وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اپنے رب پر اور اس کی ذات پر پورا یقین ہے، اور وہ اس عجیب و غریب اور ناقابل یقین کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے کچھ عمل بتائے تھے جو صرف اس عورت کو ہی کرنے تھے۔ اس عورت نے ساری بات اپنے شوہر سے کہہ دی۔ وہ بہت ہی پریشان ہوا۔ اس نے ڈانٹا کہ اولاد کی خاطر اتنا خطرہ مول لے رہی ہو، سانپ کو اپنے پیٹ میں پالنے کے لیے تیار ہو، تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا خاص فقیر ہے اور میں اس پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ اب تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہاری اور میری نظر کے سامنے ہو رہا ہے۔ تمہارے دل میں میرے لیے نفرت اسی ہندو عامل نے ڈالی ہے۔ میں اس عمل کو کر کے رہوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے اسے یہ بات بھی بتائی تھی کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ہے، لیکن وہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ جب تو اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یعنی یہ کہو گی کہ یہ میرا بچہ ہے اور مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، اس دنیا میں لانا ہے، تو پھر وہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہیں کسی طرح اس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہے۔ یہ بات تو سمجھ گئی تھی۔ فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے کہ یہ عمل تمہیں رات کی تنہائی میں کرنے ہیں، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے۔ اب اس نے یہ بات بھی کہہ دی کہ جو بھی میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو اس دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ سانپ نے اس کی یہ بات سن لی جو کالے علم کے ذریعے اس کے اندر تھا، بس وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہاں پر اس نے ایک دائی سے بھی بات کر رکھی تھی کہ میرے پیٹ سے کوئی انسانی بچہ نہیں بلکہ ایک سانپ آئے گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ دائی نے اس کی بات مان لی اور ایک وقت آیا کہ اس نے سانپ کو جنم دیا، لیکن کیونکہ وہ اس عمل کو ختم کرنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی اور چلہ کاٹ رہی تھی، لیکن اس طریقے سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی کہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک زندہ بچے کو بھی پیدا کیا جس کا رنگ بالکل نیلا تھا۔ وہ لڑکا اپنی پیدائش سے کچھ دیر بعد مر گیا۔ دکھ تو بہت ہوا، ایک ماں کو 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ لیکن اس سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سچ میں حیران تھی کہ میں نے کس طرح اس خوفناک کالے ناگ کو اپنے اندر پالا ہے۔ اب یہ نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری منزل کو آسان کر دے گا۔ اس کی ٹھیک 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صحت مند لڑکے سے نواز دیا۔ وہ لڑکا بالکل ٹھیک تھا اور اس کے بعد 2 اور بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے۔ کالے علم کا اثر اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ فقیر اس کے دروازے پر آیا۔ عورت بھاگتی ہوئی دروازے پر آئی۔ بابا کیا بات ہے؟ کوئی ایسی خبر تو نہیں سنانے والے کہ میں پھر سے ٹوٹ جاؤں؟ اب تو میرے بیٹے بھی ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر صحت مند ہیں اور اب ٹھیک ہیں۔ میں روزانہ ان کی لمبی زندگی کی دعا کرتی ہوں کہ کوئی بھی اب میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ فقیر نے کہا بیٹی، اس بار میں کوئی بری خبر نہیں سنانے والا ہوں، بلکہ میں تو یہ خوشخبری سنانے والا ہوں کہ وہ ہندو عامل جس نے اس لڑکے کو یہ عمل سکھایا تھا، اس کو کسی کالے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ اس جنگل میں پھر سے کالا جادو کر رہا تھا اور پھر سے تم پر عمل کر کے تمہارے بچوں کو تم سے چھیننے لگا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ کالا ناگ کہیں سے آ گیا اور اس نے اسے ڈس لیا۔
وہ لڑکا جو تمہارا عاشق تھا وہ پھر سے اس سے عمل کروا رہا تھا، اس کو بھی اسی کالے سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، جو تمہارے دشمن تھے ان کو تم سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب تم ہنسی خوشی زندگی گزار سکتی ہو اور تمہارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے گا، تمہاری جائیداد کا وارث بنائے گا۔ وہ نیک اور پاکیزہ عورت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔